بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا 18واں سبق ہے لڑائی جھگڑے کے نقصانات۔ معاشرے میں جب لوگ مل جل کر ساتھ رہتے ہیں تو کبھی کبھار لڑائی جھگڑے کی بھی نوبت آ جاتی ہے، لیکن قرآن اور سنت میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے باہمی جھگڑے کسی قیمت پر پسند نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ حتی الامکان آپس کی رنجشوں اور جھگڑوں کو، باہمی نفرتوں اور عداوتوں کو کسی بھی طرح ختم کر دو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان اگر کوئی رنجش یا لڑائی ہو گئی ہو تو تمہیں چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ اور تعلقات اچھے بناؤ، اور صلح کرانے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ لڑائی جھگڑے مسلمانوں کے درمیان باہمی اتفاق، اتحاد، محبت اور ملاپ پیدا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ انہی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے دل میں بغض و نفرت اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے جھگڑے عموماً دنیا داری کے لیے اور آپس میں کسی ایک کا حق دبانے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہر فریق غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ایک دوسرے پر زیادتی ہو جاتی ہے، گالی گلوچ، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر صاحب حق بھی حق پر قائم نہیں رہتا۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ جھگڑالو انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اگر بالفرض کبھی جھگڑا ہو جائے تو دوسرے فریق کو معاف کر کے جھگڑا ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ آپس میں صلح کرنے اور جھگڑا ختم کرنے کی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بہت ترغیب آئی ہے۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر، اور اس کے ساتھ نامناسب مذاق بھی مت کر، اور اس کے ساتھ ایسا وعدہ نہ کر جس کو تو پورا نہ کر سکے اور پھر وعدہ خلافی ہو جائے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو یہ گناہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ کو ترک کر دے، حالانکہ جھوٹ باطل چیز ہے، تو اس کے لیے جنت کے کناروں میں گھر تیار کیا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر بنایا جائے گا، اور جو شخص اپنے اچھے اخلاق کرے اس کے لیے جنت کے اوپر کے حصے میں گھر بنایا جائے گا۔ یعنی جو شخص حق پر ہونے کے باوجود یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں حق کا زیادہ مطالبہ کروں گا تو جھگڑا اور کھڑا ہو جائے گا، اس لیے اس حق کو میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ذمہ داری لی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑا ختم کرانے کی کتنی فکر تھی۔ ہاں، اگر کہیں معاملہ بہت آگے بڑھ جائے اور قابل برداشت نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے کہ مظلوم ظالم کا مقابلہ کرے اور اس سے بدلہ لے لے، لیکن حتی الامکان کوشش یہی ہو کہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ اوپر بیان کی ہوئی حدیثوں سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور اختلاف کے وقت صلح کرانا محمود اور مطلوب ہے، بلکہ درج ذیل حدیث شریف کی روح سے تو نماز، روزہ، صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتلاؤں جو نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا،
لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اس لیے کہ آپس کے جھگڑے مونڈنے والے ہیں، یعنی یہ چیزیں انسان کے دین کو مونڈنے والی ہے۔ انسان کے اندر جو دین کا جذبہ ہے وہ آپس کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ خیر، خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ انسان نے آپس کے لڑائی جھگڑے کو فراموش کر بھلا کر آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دیکھو نا، ذرا سا جھگڑا ہوتا ہے، غصے کے اندر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ غصہ اس کی نسلوں تک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے، خاندان دشمنیاں چلتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر نظر رکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت میں گھر دلانے کی ذمہ داری لی ہے، ضمانت لی ہے، ان وعدوں کے اوپر یقین رکھ کر اپنا حق چھوڑ کر جھگڑے سے دور رہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ دے گا، اور آخرت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت لی ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی جھگڑے سے بچیں۔ کہیں اگر ہمارے دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، ناراضگی ہو رہی ہے، تو ہم صلح صفائی کرنے والے بنیں۔ اب عجیب تماشا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں دو لوگ لڑ رہے ہیں تو تیسرا ان کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان دونوں کو محبت کے ساتھ راضی کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح بات میں میاں بیوی کی گھروں میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں گھروں کو برباد کرنے والی ہوتی ہے۔ دیکھو، یہ لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے نا، یہ شیطانی اثر اندازی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب غصہ آئے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے، تو کہا کہ غصے پر قابو رکھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، غصہ ٹھنڈا کر لیا کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں گے تو ایک بڑی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔